بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ کے مسائل کے بعد انشاءاللہ اب نماز پڑھنے کے مسائل کے بارے پہ بات کریں گے، اور آج کے سبق میں نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو، نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو، دانا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے رہو، خدا تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو، ہاتھ باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو۔ الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو، پھر سورہ اخلاص یا کوئی سورہ اور یا جو یاد ہو وہ پڑھو۔ تو آپ نے یہ ترتیب دیکھ لی، پہلے ثنا پڑھو، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھو، ٹھیک ہے نا، اور پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، کیونکہ اب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں ہلکی آواز سے پڑھیں گے۔ پھر الحمد شریف پڑھیں گے، اور الحمد شریف جب ختم ہو گئی اس کے بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے نا، یہ ہم اس لیے ریویو کر رہے ہیں، اگر کوئی اس میں غلطی کر رہا ہے تو اپنے آپ کو فکس کر لے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جھک جاؤ، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑ لو، تو ہاتھ گھٹنوں پہ ایسے رکھنے جیسے پکڑتے ہیں گھٹنوں کو، تو ایسے گھٹنوں کو پکڑ لو۔ رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھو، پھر تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تحمید یعنی ربنا لک الحمد بھی پڑھ لو، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھو، پھر دونوں ہاتھ رکھو، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پہ رکھو۔ ہاں، یہ ترتیب۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے تو گھٹنے پہلے زمین پہ، اس کے بعد ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ لوگ اس کی ترتیب کا خیال نہیں رکھتے نا، تو بڑی آکورڈ سچویشن بن جاتی ہے، لوگ بعض اوقات جھکتے ہیں پہلا ہاتھ رکھتے ہیں۔ اب جب پہلے ہاتھ آپ رکھ لیں گے گھٹنے نہیں رکھیں گے تو بہت عجیب سی سچویشن بن جائے گی، خلاف ادب ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے سجدہ نہیں ہوگا، لیکن یہ خلاف ادب ہو جائے گی۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے گھٹنے زمین پہ رکھو، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ کیا چیز؟ مطلب کہ وہ بہت آکورڈ سی سچویشن بن جائے گی نا، آپ پہلے ہاتھ رکھ لیا آپ نے، تو اب آپ پیچھے سے اٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ نیچے ہیں، یعنی کہ نماز کو وہ پراپر سجدے کے لیے نہیں گیا۔ سجدے کے لیے پراپر جانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے گھٹنے زمین پہ رکھو، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ پھر سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی العلیٰ 3 یا 5 مرتبہ کہو، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر تکبیر کہہ کے دوسرے سجدہ اسی طرح کرو، پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو۔ تو دوسرا سجدہ کر کے جب آپ اٹھیں گے تو بہت سے لوگ زمین پہ ہاتھ ٹیک کے اٹھتے ہیں۔ ہاں، کوئی بوڑھا آدمی ہے یا کمزور آدمی ہے یا اس سے نہیں اٹھا جا رہا، گھٹنوں میں تکلیف ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے تو زمین پہ ہاتھ رکھ کے اس کو ٹیک کے نہیں اٹھنا چاہیے، سیدھا ویسے کھڑا ہو جائے۔ پھر تکبیر کہہ کے پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو۔ سجدوں تک ایک رکعت پوری ہو گئی، اب دوسری رکعت شروع ہوئی، تسمیہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ دوسری رکعت میں کیا کرنا ہے؟ ثنا بھی نہیں ہے، اعوذ باللہ بھی نہیں ہے، بسم اللہ، اور وہ بسم اللہ بھی ہلکی آواز میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فوکس ہو رہا ہے نا۔ پہلے میں تو آپ نے ثنا پڑھی سبحانک اللہم، پھر اعوذ باللہ پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر آپ نے الحمد شریف پڑھی، پھر سورت پڑھی۔ دوسری رکعت میں ثنا بھی نہیں ہے، اعوذ باللہ بھی نہیں ہے، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکی آواز میں پڑھ کے اب الحمد شریف پڑھو، اور کوئی اور سورت ملاؤ، پھر رکوع، قوما اور دونوں سجدوں کر کے اٹھ کر بیٹھ جاؤ، پھر تشہد پڑھ لو، پھر دروشی پڑھو، پھر دعا پڑھو، پھر سلام پھیرو، پہلے دائنی طرف پھر بائیں طرف، سلام پھیرتے وقت دائنی اور بائنی طرف منہ موڑ لو۔ یہ 2 رکعت نماز پوری ہوئی۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھو اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو۔ ہاتھ بہت زیادہ نہ اٹھاؤ، یعنی کندھے سے اونچے نہ کرو، دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لو، اتنا سمپل طریقہ۔
دونوں سجدوں کے درمیان میں تشہد پڑھنے کی حالت کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ دانا پاؤں کھڑا رکھو، اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رہنے چاہیے۔ تو دونوں جو دایاں پاؤں ہے وہ ایسے کھڑا رہے گا، ٹھیک ہے نا، ایسے کھڑا ہوگا، اور جو اس کی ٹوز ہے نا وہ قبلے کی طرف اس کی شکل رہے گی، وہ قبلے کی طرف فیس کریں گے۔ اور جو دوسرا لیفٹ پاؤں ہے وہ ایسے نیچے بیٹھ جائے گا۔ اب آپ لیفٹ پہ بیٹھ گئے تو سیدھا پاؤں کھڑا ہوا ہے، سچ دیٹ your fingers, your toes are still facing the قبلہ، اور بائیں پہ آپ بیٹھ جائیں گے، اور ہاتھ اس طرح سے اپنے اس پر اپنی رانوں پہ رکھ لو۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رہنے چاہیے، گھٹنوں کی طرف، ہاں گھٹنوں پہ رہنے چاہیے۔ امام اور منفرد اور مقتدی کی نماز میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب، ہاں، امام اور منفرد اور مقتدی کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک فرق یہ کہ امام اور منفرد، امام کا مطلب جو امام ہوتا ہے، اور منفرد کا مطلب اکیلا۔ امام اور منفرد، امام ہیں یا آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورت پڑھے، دوسری رکعت میں بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورت پڑھے، مگر مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر دونوں رکعتوں میں خاموش کھڑا رہنا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی کی قرات نہیں ہے امام کے پیچھے، ٹھیک ہے نا، جو امام قرات کر رہا ہے وہ مقتدی کی بھی قرات ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے قرات کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ بسم اللہ، یہ قرات ہے، تو وہاں پہ صرف ثنا پڑھے گا اور بس چپ، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ سورت اور سورہ فاتحہ، اس کے بعد دوسری سورت وہ امام پڑھے گا، وہ آپ نہیں پڑھیں گے، بس یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام اور منفرد سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، اور منفرد تسمیع کے ساتھ تحمید بھی کہہ سکتا ہے، مگر مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی نا؟ جب آپ رکوع سے اٹھیں گے، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا امامت کروا رہے ہیں، تو آپ کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور پھر یہ تو آپ کو ضرور کہنا ہے۔ پھر دوسرا ربنا لک الحمد، یہ آپ کے لیے آپشنل ہے اگر آپ امام ہیں، لیکن منفرد ہیں تو ربنا لک الحمد بھی پڑھیں گے، اور مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد پڑھنا ہے۔ آپ کو جب آپ امام کے پیچھے، آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا، آپ کو صرف ربنا لک الحمد کہنا چاہیے، صحیح ہے؟ نماز کی 3 یا 4 رکعتیں پڑھنی ہوں تو کس طرح پڑھیں؟ 2 رکعتوں کو تو اسی قاعدے سے پڑھی جائیں جو اوپر بیان ہوا، مگر قاعدے میں التحیات اور تشہد کے بعد درود شریف نہ پڑھیں، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو 2 رکعتیں اسی طرح کمپلیٹ کرو، التحیات پڑھو، التحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھنی، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ پھر اگر نماز واجب یا سنت یا نافل ہے تو 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھ لے، اور اگر فرض ہے تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت نہ ملائیں، باقی اور سب اسی طرح پڑھیں جیسے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ بات اہم ہے۔ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں نا، 4 رکعتیں فرض پڑھ رہے ہیں، تو 2 پڑھی، اس میں آپ نے الحمد شریف بھی پڑھی اور سورت بھی پڑھی، باقی 2 میں صرف الحمد شریف پڑھنی ہے، سورت نہیں ملانی۔ اور اگر آپ کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے کوئی وطر پڑھ رہے ہیں، وطر نہیں پڑھ رہے یا سنتے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جیسی پہلی 2 پڑھی اسی طرح آخری 2 پڑھنی ہے، مطلب یہ کہ جس طرح فاتحہ اور سورت اس میں پڑھی اسی طرح فاتحہ اور سورت اس میں بھی پڑھنی، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا، نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں یا نہیں؟ نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی، 2 یا 4 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو آسان بات ہے۔ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہیں، یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے نہ نیچا ہو جائے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں، اور گھٹنوں کو ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اچھا، یہ رکوع کرنے میں نا لوگ یا تو بہت کم کرتے ہیں یا بہت زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت زیادہ بھی نہیں کرنا، بہت زیادہ بھی نہیں جھکنا، مناسب جھکنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ تکلفاً جھکتے ہیں، اتنا۔ یہ دیکھو، یہ اگر کمر ہے آپ کی، یہ اگر آپ کی کمر ہے اور یہ آپ کی گردن ہے، ٹھیک ہے، تو بس یہ رکوع کیا اور یہ اتنا جھکنا ہے کہ یہ برابر آ جائے۔ کچھ لوگ اتنا جھکتے ہیں کہ یہ پھر یہ بینڈ ہو جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ نے کمر یوں رکھ لی اور سر نیچے جھکا لیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ سر اور کمر برابر ہو جائے، یہ مطلب ہے، نہ اٹھا کے رکھے سر نہ جھکا کے رکھے، کیونکہ یہ کمر تو صحیح رہے گی، سیدھی رہے گی۔ یہاں مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کی گردن ہے، تو گردن اور اس طرح سے رکھے کہ سر اور کمر برابر ہو جائے، نہ سر اٹھائے نہ سر جھکائے، اور یہ سٹریٹ ہونا چاہیے۔
کچھ لوگ اتنا رکوع کرتے ہیں کہ اس کو بھی نیچے جھکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ٹو مچ ہے. اور کچھ اتنا کم کرتے ہیں کہ صحیح سے جھکتے نہیں، دونوں غلط ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اسٹریٹ، ہاتھوں میں بل نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کے ایلبو جو ہے یہاں سے بینڈ نہیں ہو چاہیے. وداؤٹ این ایلبو بینڈ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لو، ٹھیک ہے نا. عثمان ذرا کر کے دکھانا تاکہ وہ واضح ہو جائے ایک دفعہ. یہ دیکھو، اور ایسے گھٹنے کو پکڑ لیا. اور دیکھو اگر آپ کے بازو میں بینٹ نہیں آئے گا نا، یو کین ناٹ ڈو مور. اب دیکھو اور زیادہ آپ کریں، رکو زیادہ کرو، ضرورت سے زیادہ کرو. دیکھو اب یہ دیکھو بینڈ آ گیا. یہ ایلبو میں اگر بینڈ آ رہا ہے، یو آر میکنگ اے مسٹیک. بس ایسے صحیح ہے نا. یہ ہو گیا پراپر رکو. سجدہ کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے نیچے زمین پر رکھ، ہاتھ کے پنجے زمین پر رہیں اور کلائیاں کونیاں زمین سے اونچی رہیں. پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں. ہاں، یہ ہاتھ پسلیوں سے الگ رہنا یہ رکوع میں بھی تھا اور اس سجدے میں بھی. پسلیاں یہ ریبز، جب رکوع آپ کریں گے آپ نے دیکھا ان کے ہاتھ پسلیوں سے نہیں لگ رہے تھے. اور سجدے میں بھی جب آپ پہلے دونوں ہاتھ یوں رکھیں گے اور سجدہ اس کے درمیان، دونوں ہاتھوں کے درمیان میں کریں گے. یہاں پہ ناک آئے گی، یہاں پیشانی آئے گی. بہت کچھ لوگ سجدہ ایسے کرتے ہیں، ہاتھ دونوں آگے نکل جاتے ہیں، سر پیچھے ہوتا ہے. یہ بھی صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ ہاتھ یہاں رکھتے ہیں اور سر آگے کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. ناک جو ہے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں آئے گا. سجدہ سر اور ناک دونوں ہاتھوں کے بیچ میں آئے گا. نہ ہاتھ آگے نکلیں گے نہ ہاتھ پیچھے نکلیں گے. اور اتنے فاصلے سے کرنا ہے کہ ایک تو آپ پسلیوں سے نہ لگیں، یہ ہاتھ پسلیوں سے نہ لگیں، اور یہ ٹانگیں، یہ رانے جو ہیں یہ پیٹ سے نہ لگیں. ٹھیک ہے نا. یعنی کھلے دل سے کرنا ہے، کنجوسی نہیں کرنی. یہ مردوں کا طریقہ، یہ عورتوں کا طریقہ نہیں. عورتوں کے لیے تو وہ اپنا جو ہے وہ پیٹ جو ہے وہ گھٹنوں سے ملا کے وہ تو چکڑ کے کرتی ہیں، لیکن مرد جو ہے ذرا علیحدگی کے ساتھ کرے گا. اور بس یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ جماعت میں ہیں تو برابر والے کی آپ اسپیس میں نہ جائیں، اس کو بھی کچھ اسپیس دے دیں. اگر اکیلے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن برابر والے کا بھی خیال رکھنا ہے. کچھ لوگ سجدے کا طریقہ سیکھ لیتے بس پھر برابر والا تباہ ہو جاتا، وہ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. اچھا، نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ یعنی کہ انگلیوں پہ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ 33 دفعہ یعنی 33، الحمدللہ 33، اللہ اکبر 34 پڑھنا چاہیے. اس کا بہت بڑا ثواب ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تسبیحات ہو گئی. اور بس یہ تو طریقہ آ گیا، باقی اس کے ڈیٹیل مسائل انشاءاللہ آتے رہیں گے. نہیں، اس میں ضروری نہیں ہے. نماز تو ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن پڑھنی نہیں ہے. ہاں ہاں. اچھا، یہ میں نے دیکھا ہے کہ درست پڑھنی. اصل میں بسم اللہ کا جو پرپس ہے نا، دو صورتوں کے درمیان جو بسم اللہ آتی ہے وہ اس لیے نہیں آتی کہ وہ بسم اللہ صورت کا حصہ ہے. وہ صورت کے بیچ میں نا وہ ڈفرینشیٹر ہوتا ہے. بسم اللہ ایک ڈفرینشیٹر ہوتا ہے. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور آپ نے اب صورت پڑھنی ہے، اس کے بیچ میں ڈفرینشیٹر چاہیے تاکہ آپ کو یہ لگے کہ یہ صورت الگ ہے، یہ صورت الگ ہے. اب ادھر آلریڈی ڈفرینشیٹر آ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ آمین. جب آپ نے آمین کہا، آمین تو قرآن کی آیت نہیں ہے، آمین دعا ہے، اور دعا جو ہے وہ آلریڈی اس صورت کو اس صورت سے ڈفرینشیٹ کر رہی ہے. تو اب آپ کو بسم اللہ کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، کیونکہ قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ہے. وہ قرآن پڑھنے سے پہلے چونکہ بسم اللہ ہے، اور اعوذ باللہ اس لیے اعوذ باللہ بسم اللہ پہلے پڑھی جائے گی. اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، اور پھر ڈفرینشیٹر آمین آ گیا. بس اس کے بعد آپ کو نہیں چاہیے بسم اللہ، اب آپ سورت پڑھ لیں. اپ ٹو 8. ہاں، 8 رکعت تک تہجد ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی، اس کے بعد آپ وطر پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی مواظبت فرمائی اس طرح سے کہ پہلے آپ 8 رکعت پڑھتے، اس کے بعد 3 وطر پڑھتے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی اوور آل رکعتیں
طاق ہو جائیں، 11 رکعتیں ہو جاتی تھیں. تو اسی طرح سے پڑھیے. 8 سے اوپر پھر وہ تہجد نہیں. نفل تو آپ پڑھ سکتے ہیں جتنے چاہے پڑھیں، لیکن یو ول ناٹ کال اٹ تہجد. تہجد نہیں کہیں گے پھر اسے. اور ایکسٹرا نفل ہیں، آپ 12 پڑھیں، 20 پڑھیں، پڑھتے رہیں. ہاں 8 میکسیمم. 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 8 میکسیمم. 8 سے اوپر نہیں. 8 سے اوپر اگر آپ پڑھیں گے، پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ پھر تہجد نہیں کہلائے گا، پھر وہ ایکسٹرا نفل ہوں گے. کتنے؟ 4 سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 4 6 8 تک تہجد ہے. اور صحیح ہے. چلو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد.